السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہی ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ اور آسان طریقہ سمجھانے والے ہیں۔ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، لوگ اس بارے میں معلوم کرتے ہیں، تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ طریقے کو سمجھ جائیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ چچا، میں آپ کو ایک ہدیہ، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا ہدیہ ہے، ایسا تحفہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو چچا، آپ کے سارے گناہ، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ طور پر کیے گئے، علانیہ طور پر کیے گئے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کو ہر شخص روزانہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پڑھ لے۔ اگر ہفتے میں بھی پڑھنا مشکل ہے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر ہر مہینے بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو کم از کم سال میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لے۔ لیکن اگر کوئی پورے سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ چونکہ نفل نماز ہے، ضروری تو ہے نہیں، لیکن بہرحال جس کا ثواب اتنا زیادہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک انسان ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے، ہم پر کتنے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور رات دن صبح شام کتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو طریقہ سمجھاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم نیت کر لیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ مجھے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح، تو اس کی نیت کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہو تو زبان سے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ وہ نیت ایسے کرے کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور ثنا پڑھے، جیسا کہ عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمد شریف جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 مرتبہ ہو گئے۔ اب رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، اور پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 35 مرتبہ ہوئے۔ رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس طرح سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں پہنچ کر پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں یا اس سے زیادہ۔ تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ ہو جائے گا۔ 4 رکعت ہوں گی، چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جائیں گے۔ اچھا، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہو جائیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے، اب چونکہ ثنا تو پڑھی نہیں جائے گی، اب الحمد شریف سے شروع کرنا ہے، تو قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ قرات پوری ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ یہ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، ایک بات اور بتلا دوں کہ اس کو گننے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ گنتے ہیں 1 2 3، یہ نہیں، گننا صحیح نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھ رکھی ہے، آپ دل ہی دل میں کاؤنٹ اس کو کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں۔ اور ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ انگلیوں کو دباتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، انگلیوں کو دباتے رہیں، اس طریقے پر
یہ بھی آسان ہے. بہرحال کم زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوشش کریں کہ پورا ہو. لیکن اگر زبان سے گنیں گے تو نماز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، دل ہی دل میں اس کو گن سکتے ہیں. تو اس ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا اور اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھے ہوں گے. مزید آپ کا کوئی سوال ہو، ڈاؤٹ ہو، آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.